اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2، زیادہ سونا۔ نمبر 3، زیادہ کھانا۔ نمبر 4، زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کرتی ہیں۔ نمبر 1، پریشانی۔ نمبر 2، غم۔ نمبر 3، بھوک۔ نمبر 4، دیر سے سونا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1، پرہیزگاری۔ نمبر 2، وفاداری۔ نمبر 3، رحم دلی۔ نمبر 4، دوسرے کے کہے بغیر اس کی مدد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ نمبر 2، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا۔ نمبر 3، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر 4، کسی غلط چیز کو بے باکی سے بغیر کسی خوف سے کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ نمبر 1، صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا۔ نمبر 2، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا۔ نمبر 3، سستی کرنا۔ نمبر 4، دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 1، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ نمبر 2، بہت زیادہ پشیمان ہونا اپنے گناہوں پر۔ نمبر 3، مستقل خیرات کرنا۔ نمبر 4، ذکر کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں تک پہنچاؤ چاہے تم ایک آیت ہی جانتے ہو، اور یہ ایک آیت حساب کتاب کے دن کام دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے دوران بات کرتا ہے تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ بھیڑ کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں کہ نہیں، انہیں فرق بس اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو آپ نے فرمایا، تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، اس سے دور نہیں بھاگتے، دوست و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر آخرت کا کوئی سامان نہیں کرتے، دوسروں کی عیب زوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے، ایسے شخص کی بھلا دعائیں کیسے قبول ہوں؟